السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سعودیہ میں مقیم پاکستانی اپنا کفیل کیسے بدل سکتے ہیں۔ اگر کفیل اپنے کارکن کی حروب کی غلط رپورٹ کرائے، آجر مسلسل 3 ماہ تک تنخواہیں ادا نہ کرے اور کارکن کا اقامہ یا ورک پرمٹ ختم ہو جائے تو وہ نقل کفالہ کرا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں بیشتر پاکستانی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کفیل کے ہاتھوں بہت تنگ ہوتے ہیں اور ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ نقل کفالہ یعنی کفیل کی تبدیلی کرا لیں۔ اس حوالے سے سعودی وزارت افراد قوت نے وضاحت کی ہے کہ تارکین وطن اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر بھی نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، یعنی اس کی اجازت کے بغیر، جو کہ 3 صورتوں میں ممکن ہے۔ وزارت افراد قوت نے العنایہ بالعملہ ایپ کے ذریعے بیان میں کہا ہے کہ ان 3 صورتوں میں اول یہ ہے کہ کارکن اقامہ اور ورک پرمٹ ختم ہو گیا ہو۔ جس نے کفیل چینج کروانا ہے اس کا جو ورک پرمٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہو یا اقامہ ختم ہو گیا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آجر نے، کام کروانے والے نے یا اس کے کفیل نے مسلسل 3 ماہ تک اجیر کی تنخواہ ادا نہ کی ہو، یعنی کفیل نے اپنے عمل کی 3 ماہ تک، مسلسل 3 ماہ ہو گئے ہوں، اس نے اس کی تنخواہ ادا نہ کی ہو، اس سلسلے میں بھی آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، وہ بھی کفیل کی اجازت کے بغیر۔ اور تیسرا، اگر کارکن کی حروب کی رپورٹ کی بابت یہ ثابت ہو جائے کہ دھوکہ دہی کے طور پر کی گئی ہے، یعنی بعض کفیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منتھلی دو، منتھلی دیتے رہتے ہیں، بعض اوقات کام نہیں چلتا عملوں کا تو وہ اس پہ حروب لگا دیتے ہیں کہ مجھ سے یہ بندہ بھاگ گیا ہے۔ سعودی میں عرب میں ورک ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے لازم ہے کہ جس کمپنی یا شخص کا ویزا ہو اسی پر کام کرے۔ پہلی بات، کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے والے کے خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ وزارت افراد قوت و سماجی بہبود کی جانب سے اجر اور اجیر کو، یعنی کفیل اور عامل کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کارکن اپنے آجر کی مرضی سے دوسری جگہ کام کرے تو وہ کفالت تبدیل کرائے، جس سے قانونی اصطلاحات میں نقل کفالہ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ سائے خاص کے ویزے پر آیا، وہ اگر دوسرا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا کفالہ لے لے، یہ قانونی طریقہ ہے۔ اگر وہ ویسے کام کرے گا تو یہ غیر قانونی طریقہ ہے۔ نقل کفالہ کی فیس مقرر ہے۔ پہلی مرتبہ کفالت کی تبدیلی پر 2000، دوسری مرتبہ 4 اور تیسری مرتبہ 6000 ریال ہے، جس کے بعد قانونی طور پر کارکن اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ کام کر سکے۔ نقل کفالہ کے لیے وزارت افراد قوت کی قوانین میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے کارکن جو اس امر کا ثبوت پیش کریں کہ ان کے آجر کی جانب سے ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہیں کرایا گیا اور ان کی سابقہ کمپنی ریڈ زون میں ہو تو ان کا نقل کفالہ فوری طور پر کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت، اگر کارکن اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ آجر کی جانب سے، کفیل کی جانب سے مسلسل 3 ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی گئی۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قانون کی روح سے تمام کمپنیاں اس امر کی پابند ہیں کہ کارکنوں کو بینک کے ذریعے تنخواہ ادا کریں، اور ثبوت کے طور پر کارکن اپنے بینک سے تنخواہ کا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ نقل کفالہ کی تبدیلی کے لیے تیسری صورت غلط حروب کی ہے۔ اگر لیبر آفس اس بات پر قائل ہو جائے کہ آجر کی جانب سے یعنی کفیل کی جانب سے حروب غلط لگایا گیا ہے تو کارکن کا حروب کینسل کر کے اسے کفالت کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں آجیر اپنے آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کروا سکتا ہے، یعنی کفیل کی مرضی کے بغیر عمل کفالہ کروا سکتا ہے۔ قانون محنت میں یہ سہولت اجیروں کو مہیا کی ہے۔ اس حوالے سے آجر کا اعتراف ناقابل قبول ہوگا، یعنی کفیل کا۔ اردو نیوز کے مطابق یہاں ایک امر کی نشاندہی ضروری ہے جس کے بارے میں اکثر تارکین لا علم ہے، وہ یہ کہ مملکت آنے والا کوئی بھی غیر ملکی جس ویزے پر آتا ہے تو اس کا ریکارڈ لیبر آفس اور محکمہ پاسپورٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں جب کارکن کفالت تبدیل کر کے کسی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رہا اور کارکن کو مجبور کرے کہ اس کا فائنل ایگزیکٹ لگا دے تو یہ قانونی طور پر غلط ہے۔ اس صورت میں بھی کارکن لیبر آفس سے رجوع کر سکتا ہے کیونکہ وہ مملکت اس کفیل کے ویزے پر نہیں آیا بلکہ اس نے موجودہ کفیل کے پاس صرف کفالت تبدیل کی ہے۔ اس صورت میں کفیل ایک ہی سبب سے خروج لگا سکتا ہے کہ اگر کارکن کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت ہو اور عدالت اسے مجرم قرار دے دے۔
مقابل مال کی فیس واپس ہو سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے وضاحت کر دی گئی۔ کورونا وبا کے باعث بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کے تناظر میں تارکین نے فضائی، بری اور بحری سرحدوں کی بندش سے قبل مقابل مالی فیس ادا کر کے ویزے جاری کرائے تھے۔ تاہم اس سفری پابندی کی وجہ سے وہ ویزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی کی فیس واپس نہیں لی جا سکتی۔ محکمہ پاسپورٹ سے تارکین نے سوال کیے ہیں کہ جرمانے سے بچنے کے لیے بہت سے افراد نے ویزے منسوخ کرا دیے۔ اب جبکہ شاہی فرمان کے تحت اقام و خروج عہدہ خروج نہائی میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی ہے، تو کیا انہیں ویزوں کی منسوخی پر بھی ویزے کی مد میں ادا کیے جانے والا مقابل مالی واپس ملے گا؟ تاہم محکمہ پاسپورٹ نے واضح کر دیا کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی واپس نہیں لیا جا سکتا، یعنی جب ویزا ختم ہو گیا تو آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ مقابل مالی ادا کرنے اور اس کے بعد ویزا جاری کیے جانے پر اسے منسوخ کرانے کے باوجود مالی واپس نہیں ہو سکتا، یعنی پیسے واپس نہیں ہو سکتے۔ بے شک آپ جو ویزا آپ نے نیا نکلوایا تھا آپ اسے کینسل کروا دیں اور آپ کا ارادہ کینسل کروا کے پیسے لے لیتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مقابل مالی کی فیس نیا ویزا جاری کراتے وقت اور اقامے کی تجدید کے وقت جمع کرائی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں اپنے شہریوں کو روزگار کی سہولت اور مواقع فراہم کرنے کی غرض سے جامع پروگرام مرتب کیا ہے، جسے سعودی ریشن کہا جاتا ہے۔ سعودی ریشن کے مرکزی پروگرام کے تحت دیگر ذیلی منصوبے تیار کیے گئے ہیں، جن میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں۔ سعودی ریشن کا بنیادی ہدف مملکت میں غیر ملکی افرادی قوت پر مرحلہ وار انحصار کم کرتے ہوئے مقامی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پایا جا سکے۔ سعودی ریشن کمیٹی کی جانب سے جنوری 2018 سے مقابل مالی کے عنوان سے منصوبہ شروع کیا، جس میں ہر غیر ملکی کارکن کے حساب سے ماہانہ 300 ریال سعودی فنڈ میں جمع کرایا جائے، جسے ہم آج کل اپنے لفظوں میں ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ رقم 2019 میں ماہانہ 500 ریال جبکہ 1 جنوری 2020 سے 700 ریال کے حساب سے لی جاتی ہے۔ مقابل مالی کا مقصد غیر ملکی کارکنوں کو روزگار مہیا کرنے کی حوصلہ شکنی کرنا اور لیبر مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ سعودیوں کو مواقع فراہم کرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی 2 سعودی نیوز اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔